جی علینا شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے آخر میں جس سٹوری کا ذکر کیا ہے تحریک لبیک کے جو رہنما ہے سعد رضوی صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا جس کی وجہ سے پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں ان کے ورکرز احتجاج کر رہے ہیں، اور میں بھی ٹریفک میں اسی لیے پھنسا ہوں کہ میں اسی ایک احتجاج کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کوئی راستہ لے کے پہنچ جاؤں. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ وہ یہ ہے کہ نیشنل میڈیا جس طرح اس سٹوری کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا اس کو. دیکھیں یہ ایک ایشو ہے، لوگ جو ہیں پریشان ہیں شہروں میں اس لیے کہ دھرنا ہو گیا ہے، ورکرز آ گئے ہیں. لیکن اس کی سے پہلے ایک بڑا سوال یہ ہے، گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا تحریک لبیک کے ساتھ، اور پھر ان کو 18 فروری کا تاریخ دی کہ جناب ہم قومی اسمبلی میں آپ کے مطالبات لے کے جائیں گے اور ان پر ہم بات کریں گے. وہاں پر 18 جب آئی تو یہ کہا گیا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ حالات ایسے ہیں، آپ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پرائم منسٹر اس کا اعلان کر دیں، اور گورنمنٹ نے خود کہا کہ وہ 20 اپریل پارلیمنٹ میں اس سارے اس کو ڈیل کر لیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب اگر 20 اپریل تک بھی آپ کا کوئی کام، آپ کسی پرابلم میں ہے یا کوئی مزید کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، تو کیا آپ لوگوں کو گرفتار کر کے کر لیں گے؟ آپ یہ اس چیز کو دبا لیں گے؟ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک جمہوری طرز عمل نہیں ہے. جمہوری طرز عمل یہ ہے کہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، اگر آپ نے اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، آپ کو مزید ٹائم چاہیے، یا آپ اس کے کچھ اور کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ، تو آپ اعتماد میں لیں، اس جماعت کو اعتماد میں لیں، لوگوں کو اعتماد میں لیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے، یہاں پر کوئی جنونی نہیں رہتے. لیکن جب آپ ایک بندے کو گرفتار، ایک قائد کو ان کے گرفتار اور خبریں یہ آ رہی ہیں انکنفرم کہ جی پتہ نہیں کوئی پرانی FIR ہے، کوئی قاتلانہ کوئی پکڑا گیا، یا میں یہ اسپیکولیٹو یہ میں بات کر رہا ہوں، مجھے کنفرم نہیں ہے، بٹ دس از واٹ آئی ہرڈ. تو پھر اس سے لوگ مشتعل ہوں گے. تو اچھا پھر جب مشتعل ہوئے تو آپ اس کے آزادی صحافت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیشنل میڈیا بھی ایک مذہبی تنظیم، بھائی وہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. اگر ایک ایشو ہے جو پاکستان کے سامنے ہے اور اس سے پاکستان کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو آپ اس کے لیے کہ ہم کو کسی کو گلوریفائی نہیں کر رہے، خدا نہ خاصہ کسی کو تشدد پہ نہیں اکسا رہے. لیکن یہ غلط ہے، یہ میڈیا کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں اس کو ڈسکس کریں. اور باقی یہ جو احتجاج اس طرح کا ہے جس سے آپ لوگوں کو پرابلم دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. احتجاج پرامن ہو جس سے لوگوں کی زندگیوں میں خلل نہ پڑے، سن کا آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے. لیکن اگر آپ زندگیاں لوگوں کی تنگ کرتے ہیں، ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں، شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، نام کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، آپ نے بہت ہی رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ پنجاب میں پیش آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر داخلہ صاحب کو اس کی خبر ہی بعد میں ملی ہو یا ابھی ان کے پاس سبمٹ ہوئی ہو. اور آپ کی تجویز بہت ہی عمدہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو رابطہ کرنا چاہیے لاہور میں بھی، اور پھر پوچھا جائے کہ کیوں جب بات چیت چل رہی تھی اور بڑی ایمیکیبلی چیزیں حل ہو رہی تھی تو پھر کیوں لیکن سمیع صاحب نے ایک اور بھی بات کی نا غلام ڈالا. مرتضیٰ صاحب، دیکھیں لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا، پنجاب میں واقعہ پیش آیا، عثمان بزدار صاحب کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، اور عثمان بزدار صاحب کوئی بھی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بتائے بغیر نہیں کرتے، یہ ایک تاثر ہے. دوسری چیز جو سمیع صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی کا جھوٹ بولا گیا، پھر بعد میں وزیر داخلہ گئے، انہوں نے مذاکرات کیے. اس کا مطلب ہے کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے حکومت ریلکٹنٹ تھی کہ وہ آگے اس چیز کو لے کر نہیں چل سکتی. جو ایک تاثر آ رہا ہے مجھے تو ایسے علینا میں یہاں پر ایک بات، میری تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ ہم تو یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے، بات کریں گے. ایک دفعہ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ اپنے اس پہ جو ہے یہ جو کال ہے آپ اس کی مارچ کی وہ نہ دیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے دے دی ہے کال، آپ کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کریں. ابھی بات چیت چل رہی تھی اور وہ سعد رضوی صاحب ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے، وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو اوپر ان کو روک کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. انہوں نے کوئی رجسٹر نہیں کی، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. وہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے نوجوان ہے، اور میری ان سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے. وہ ایک بہت ہی سمجھدار انسان ہے، اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کا مکمل ان کو ادراک ہے. لیکن دیکھیں جو ایشو ہے، اس ایشو کا
وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک میسج جائے. ہم کوئی پاکستان کوئی دہشت گردوں کا ملک نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پر کوئی لڑائی مار کٹائی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ریاست, چاہے وہ بڑی ریاست ہو, چاہے بڑی ترقی یافتہ ریاست ہو, اگر ریاستی سطح پر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو ہمیں اس کا جواب ریاستی سطح پر دینا چاہیے احتجاج کرنے کے لیے. کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ حملہ کر دیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ املاک جلا دیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ اس ریاست سے یہ کہیں کہ اگر آپ اس پر نظر ثانی نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلق لیں, کیونکہ پہلے تو یہ کام انڈیویجول کرتے رہے. اب یہ ریاستی سطح پر اگر کیا تو اس سے اور ریاستیں پروک ہوں گی, اس سے اور بھی بہت, اور اس سے بڑا ایک مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے اس کو اگر حکومت اس کو بھی نہیں کر سکتی تو وہ اس کو ڈبیٹ میں لائے, اس کے پورے کانسیکوینسز ٹی وی پر پوری یہ ڈبیٹ نشر ہو, لوگ اس میں شرکت کریں, اراکین پارلیمنٹ اس میں بولے, علماء اور جو فقہاء ہیں ان کو آپ بلائیں, اس میں آپ اجتہاد بھی کریں ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اس پر ایک آپ کھل کر بحث کریں, نتیجے پر پہنچ جائیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں, ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. اور دوسری طرف میں تحریک لبیک سے بھی عرض کروں گا کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم سب مسلمان ہیں, یہاں پر یقین کریں جو آدمی ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں ناموس رسالت پر ان کے بھی دل دھڑکتے ہیں, وہ بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں عمران خان کے وہ سین مجھے نہیں بھولتے, وہ جب مدینہ شریف گئے تو انہوں نے جرابیں پہنی تھی, ننگے پاؤں تھے, جوتے اتارے ہوئے تھے, سرکار کا اتنا احترام تھا. تو اس ایشو پر ہمیں قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا, ہمیں ایک ہو کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز پاکستان سے اس دنیا میں کہ جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میں بھی یہاں پر جیسے آپ نے کہا مرتضیٰ, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس ایشو پر, لیکن ہم ظاہر تشدد کو ہم گلوریفائی بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہ ہماری اپنی املاک ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے, اس پر ہم پوری قوم کو متحد کر کر یک زبان ہو کے پوری دنیا میں ایک بڑا میسج دے سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, جیسے طیب اردوان میسج دیتے ہیں, جیسے اور دوسرے لوگ جیسے مہاتیر بات کیا کرتے تھے. تو اس رویے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہماری سٹرنگتھ ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام, ان سے جڑنا, ان سے محبت رکھنا, اپنے والدین بہن بھائی بچوں مال سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورا پاکستان یہ بات سوچتا ہے اور پورے پاکستان کے دل میں یہ بات ہے, تو پھر ہمیں اس کو اپنی طاقت بنانا چاہیے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے, ہمیں اس کو طاقت بنانا چاہیے, نہ کہ ہم اس میں مختلف طرح کے اس طرح کے ہیلے. لیکن مرتضیٰ بھائی ایک اور چیز بھی ہے نا, پچھلی دفعہ جب تحریک لبیک والے آئے تھے تب آپ نے دیکھا تھا کہ میڈیا پہ بالکل بلیک آؤٹ تھا, کوریج بھی نہیں کرنے دی جا رہی تھی. ابھی اگر آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے, ادھر ڈسکشن کرنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ گراؤنڈ بن پائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ روزانہ ریاست مدینہ کی بات وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں, اور ان کا ہی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا ایک تو ایکشن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایک طرف حافظ سعد رفیق صاحب کو ان کو کہیں گے, سعد رضوی صاحب کو, کہ انہیں رہا کیا جائے اور اس کے بعد بات چیت کے لیے انہیں بلایا جائے, کمیٹی بنا دیں, وہ بات چیت کرے, پھر پارلیمنٹ میں چیز لے آئیں, اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ چلنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات جو ہے وہ اگر نہیں چلتی ہے تو پھر دیکھیں میڈیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. اور مجھے یاد ہے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مختلف جگہ پہ وہ سڑکیں بند ہو گئی, کراچی میں, چاوتنی میں, سائی وال میں, فلاں جگہ پہ, سارے پاکستان سے یہ چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ طور پر بات چیت کے ذریعے سے آغاز کر لیں تو یہ نہیں. مجھے یاد ہے سمیع صاحب نے سعد صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل احتجاج کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرامن احتجاج کی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ نہیں سنے گی, نہیں بات کرے گی تو ہم پرامن احتجاج کریں گے. ایسے ہی سمیع صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے, اور ابھی ان کے احتجاج کی تو باری نہیں آئی. دیکھیں میرا سوال ایک یہ ہے کہ آپ آج کیسے میڈیا پر اس چیز کو بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان نے خود یہ اعلان کیا کہ میں اپریل میں اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. وزیر داخلہ صاحب روزانہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے, ہر پریس کانفرنس میں وہ بات کرتے ہیں. اب اچانک یہ اس طرح کے ٹکر چلانے اسکرینز پر کہ ایک مذہبی تنظیم
भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी है रजिस्टर्ड, उनका बंदे ने वो उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या ये दुनिया में मैसेज दे रहे हैं मजहबी तंजीम? क्या मतलब मजहबी तंजीम? दे आर ए रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जिनका एक मैनिफेस्टो है, जो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप ये अगर आपने उनसे बात करनी हो, टाइम लेना हो, तो भले वजीर दाखिला भी बोले, उनसे नाम लेके, भले प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले, और भी लोग बोले, और जब आपने उनको पकड़ के अंदर करना हो तो आप ये कहें कि जी वो एक मजहबी तंजीम के लोग। देखिए पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई